حسین پاک سے محبت ہے تو جھوٹ نہیں بولوگے، حسین پاک سے محبت ہے تو کسی کا روپیہ پیسہ نہیں مارو گے، حسین پاک سے محبت ہے تو کبھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ حسین پاک سے محبت ہے تو تمہارا انداز یہ ہوگا، اگر تم کھاؤ گے تو تمہارے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، تمہارے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، تمہارا پہننا اوڑھنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر ادا بولے گی نبی نبی۔ تب تو تم پکے سچے حسینی ہو، اور اگر ڈھول بجاؤ گے، میلے ٹھیلے لگاؤ گے، ناچ کھیل کود میں جاؤ گے، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکو گے، شریعت کا خون کرو گے، مصطفیٰ کو ناراض کرو گے، تو کتنے ہی تم حسین پاک کے نعرے لگا لو، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس علماء اہل سنت۔ حسین پاک کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک حسین پاک سے اگر پکی سچی محبت ہے تو سنو، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایمانداری سے بتانا، اب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ 10 محرم کو کیا ہوتا ہے، کربلا شریف لگتی، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے، میلہ لگتا ہے، ہوتا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہے 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ اللہ اگر تمہارے کسی بچے کی طبیعت ناساز ہو جائے، کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے اور روتا ہوا آتا ہے، حضرت دعا کر دو، بچہ بہت تڑپ رہا۔ حسین پاک کا سگا بیٹا جن کا نام حضرت علی اصغر ہے، 6 مہینے کے بچے، ہم اور یہ اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، مگر پھر بھی لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے۔ بے شک ان کے حلقوم پہ ایسا تیر لگا جو گھوڑوں کے مارا جاتا تھا، جو جانوروں کے مارا جاتا تھا، ایسا تیر لگا، حلقوم کو پھاڑتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ان میں یہ پاور تھا، ان میں یہ طاقت تھی، اگر کہہ دیتے مولا ان یزیدیوں کو ہلاک و برباد کر دے تو ایک بھی یزیدی نہیں بچتا۔ بے شک بے شک 6 مہینے کا بچہ کربلا شریف میں شہید ہوا، وہ بھی 3 دن بھوکے اور پیاسے۔ آج اگر ہم کسی سے کہہ دیں لے لو تو کوئی بھی مولانا کہتا ہے ارے ہم تو سیدوں کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں، جن کے نانا کا صدقہ کھا رہے تھے، آج ان کے بچوں کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ 3 دن بھوکے اور پیاسے سید زادے تڑپتے رہے، امتحان دیتے رہے۔ وہ سیدزادیاں جن کی پاکی کی باری میں، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور سیدزادوں کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج ان سیدزادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ 10 محرم آ گئی، حضرت عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے، لیٹے کربلا میں لیٹے۔ حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے، کربلا میں لیٹے۔ بے شک حضرت اون محمد سیدہ زینب کے سگے بیٹے امام حسین کے سگے بھانجے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے۔ بے شک حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے، لیٹے۔ بے شک کتنے لوگ 10 محرم کو کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے۔ امام حسین پاک بھی 10 محرم کو کربلا شریف میں شہید ہوئے، لیٹے۔ اللہ امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین 3 دن سے بخار میں بھوکے پیاسے
ایک ظالم نے گریبان پکڑ کے یہاں سے کھینچ کے میدان میں ڈال دیا. امام حسین پاک کے بچے اور بچیاں اور گھر کی بیویاں کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے, کسی کے پیچھے کو باندھ دیے. امام حسین کی سگی بیٹی جن کا نام سیدہ سکینہ, اردو میں سکینہ, عربی میں جی بے شک. سیدہ سکینہ, پھپھو میرے بابا کو دکھا دو, بابا کو دکھا دو. امام حسین شہید ہوئے لیٹے, حسین کی سگی بیٹی کربلا میں گھوم رہی ہے. 7 سال کی بچی کربلا شریف میں شہید ہوئے لیٹی, کربلا شریف میں پریشان گھوم رہی ہے. اللہ کہہ رہی ہے میرے بابا کہاں ہے؟ ایک ظالم آیا, اس کی نظر کان کی بالی پہ پڑ گئی. بیٹا ہنسو مت, میری طرف ذرا توجہ دو. او بچوں ذرا میری طرف توجہ, ہنسو مت. سیدہ سکینہ, ان کے کان میں بالی, ایک ظالم کی نظر پڑی, اس بالی پہ سونے کی تھی, اس پہ نیت خراب ہو گئی. اللہ اکبر. وہ تو دولت کے لالچی تھے. کربلا بتا رہا ہوں 10 تاریخ میں کیا ہوا. ظالموں نے سید زادوں کے اور سید زادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی تھی. جن سیدوں کے تم ہاتھ چومتے ہو ان کی وہ اولاد, ان کے وہ باپ دادا تھے. لیکن سنو, امام حسین پاک کی بیٹی کی بالی اتنی زور سے کھینچی گئی کہ کان چر جاتا ہے. جیسے ہی کان چرا, اللہ ایک چیخ نکل جاتی. کربلا میں کیسے بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, کربلا میں کیسی تکلیفیں ہو رہی ہیں, کربلا میں کتنی تکلیفیں. لیکن میری طرف توجہ دو. تم حسینی کہنے والے اپنے آپ کو ایمانداری سے ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا تو تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. وہاں 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوا تھا یہ تمہیں پتا چل گیا ہوگا. وہاں پر سید زادوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے, وہاں پر شہید ہوئے لیٹے تھے. مگر تمہارے یہاں 10 محرم کو کربلا میں کیا ہوتا ہے, ذرا اس پہ بھی توجہ کرو, اس پہ بھی غور کرو. 10 محرم کو کیا ہوتا ہے, تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہے, تمہارے یہاں سوٹ بتاشوں کی دکانیں لگتی ہے, تمہارے یہاں چورن چاٹ کی دکانیں لگتی ہے, تمہارے یہاں میلے ٹھیلے لگتے ہیں, تمہارے یہاں جھولے لگتے ہیں, جھولے, تمہارے یہاں کشتی ہو رہی ہے, تمہارے یہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے. لڑکیاں میک اپ کر کے کربلا میلے میں جا رہی ہے, لڑکے بھی جا رہے ہیں, ایک دوسرے سے موبائلوں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہے. ارے تم حسینی ہو, حسین پاک کو چاہنے والے ہو, اگر سننے کا کلیجہ رکھتے ہو تو سنو. وہاں کربلا میں شریعت مصطفیٰ نبی کے بچوں نے بچائی تھی, وہاں پر دین مصطفیٰ نبی کے بچوں نے کربلا میں اپنی جانیں دے کر کے بچائی اور اپنے گھر بار لٹا کر کے بچائے. تمہاری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے یا کربلا میں چھن چکے ہیں, عزتیں اتر رہی ہے. مجھے بتاؤ کیا یہ حسینی ہو سکتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں؟ اگر حسینی بننا ہے تو 10 محرم کو روزہ رکھو, 9 محرم کو روزہ رکھو, حسین پاک کی محبت میں کھچڑا پکاؤ, بریانی پکاؤ, لنگر چلاؤ, جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کرو. حسین پاک کی قربانی کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو یہاں پر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. مجھے معلوم ہے موضوع ایسا ہی ہے, ذرا مشکل سے سن پاؤ گے, اور پھر اوپر سے بچے ہیں. یہ عمر بھی ایسی ہے, ان کے پیچھے جب تک ڈنڈا لے کے آدمی نہیں گھومتا نا تب بھی یہ سدھرتے نہیں ہیں. یہ عمر ہی ایسی ہے. وہ ایک نعرہ لگا دے ہمارا بندہ تو اسے ہی دیکھ کے ہنس رہے ہیں, یہی پتہ نہیں ہے کیا جا رہا, اور یہ پتہ نہیں ہے ہنس رہے ہیں اس میں موبائل میں کیچ ہو جاتا ہے ان کے ابا کی بہت اونچی ناموری ہوگی نا, یہ بھی پتہ نہیں ہے. اور وہ بھی بندہ ایک جگہ رکتا ہی نہیں ہے, کودا پھرتا رہتا, کبھی ادھر کبھی ادھر, 10-20 روپے کے لالچ میں بھاگا پھرتا ہے. صحیح بات, صحیح فرمایا.
اسے بھی سوچنا چاہیے کہ موضوع کیا ہے، وقت کیا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ بس ہنسے مجھے دیکھ کے، رکے گا نہیں، 5 منٹ ادھر سے ادھر بھاگا پھرے. محبت نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. اس کو محبت نہیں کہتے ہیں. جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں. ہاں، تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، میری طرف کو دیکھیں اور یوں کریں اور تو کریں، ایسا کریں. اور یہ پتہ نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. بے کتنی شک. مشکل سے ان کمیٹی والوں سے پوچھو، کتنی مشکل سے انہوں نے جلسہ کیا ہوگا ایسے وقت میں، حضرت چندہ کر کے، یہ کر کے. اور ایسے اتنے مخالف لوگ آج کل ہو جاتے ہیں. کئی جگہ جلسے تو ایسے بند ہو گئے، پولیس والوں کے کسی فون کر دیا، دینی کام میں ارجنٹ ڈال دیتے ہیں لوگ. آپ کو کیا پتا. اور یہ آتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں، آپ بھی انہیں کی طرف ہو جاتے، وہ ادھر کو جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کئی لڑکے تو منہ گجرا رہے ہے کر کے، جیسے ابا جا رہے ہیں ان کے. ہاں، اور اسے بھی کبھی ادھر بیٹھے گا تو کبھی ادھر بیٹھے گا، کبھی ادھر بیٹھے گا. ان کو بھی پتہ نہیں. تمہیں بھی اتنے جلسے سنتے ہوئے ہو گئے، اتنے جلسے سنتے ہوگا، تھوڑا شعور رکھو، تھوڑا ڈھنگ سے. اور اسٹیج سے ہی سب یہ سب ہوگا تو پھر ان لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا بیٹا؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ رہے ہو بات؟ ہاں، ہاں تو ہر بات میں کر دیں گے، عمل کے لیے دعا کرو. توجہ رکھو میری، صحیح بتا رہا ہوں. ایسے وقت میں جلسے کرانا حضرت بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. کیونکہ یہ جو حسد ہے نا، حسد، یہ کینہ، اور یہ زیادہ تر اب مسلمانوں میں. اور اتنا آرام سے آ کے بیٹھتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور دل سے اتنا کالا رہتا، اتنا کالا رہتا. دینی اور اسلامی حضرت کئی جگہ جلسے بند ہو گئے کہ نہیں، کون ہو گئے کہیں. ہاں پوچھو، ایسے ہو جاتا. تو ان کمیٹی والوں نے جلسہ کیا، مبارکباد کے لائق ہے. ان کے بیٹے کی یا بیٹی کی یا بھائی کی یا کسی کی شادی نہیں ہے، یا رشتہ داری کا ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. یہ نبی کے بچوں سے محبت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور ماشاء یہی اللہ. محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے اگر سچی محبت ہے تو. اب دیکھو کربلا شریف کے حالات. اب ایمانداری سے بتائیو، تمہاری کربلا اور وہاں کی کربلا کسی میں میل، کسی چیز میں میل کھا رہے ہو؟ نہیں. وہاں پر کیا ہوتا 10 تاریخ کو، اور تمہارے ہاں لگتا ہوگا تو لڑکیاں میک اپ کر کر کے، نئے کپڑے پہن پہن کے کہاں جا رہی ہیں؟ میلے کو. ان کا ابا جیسے ہے ہی نہیں، ان کی اماں جیسے ہے ہی نہیں. اس سے پوچھو کہ تو کیوں جا رہی ہے بھائی میلے کو؟ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ جب اتنے بڑے بچے کھیلیں گے، کودیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، سنیں گے تو انہیں کیا پتہ؟ انہیں تو یہی پتا ہے کہ وہاں تو میلہ ہے، وہاں تو میلہ ہے. لیکن جس کے گھر کا جو جاتا ہے نا، ہوٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہوٹ. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اگر 2 موتیں ہو جائیں نا، 2، تو 3 دن تک کھانا نہیں بنتا ہے. اگر 2 لوگ مر جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو منہ سوکھے رہتے ہیں. یہ نبی کے بچوں کا جگرا ہے، سمجھے؟ ایک امام زین العابدین کربلا میں بچے تھے، آج دیکھو کتنے حسینی سید ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کتنے حسینی ہیں معلوم ہے آپ کو. لیکن میں جو بتا رہا ہوں، توجہ رکھنا نوجوانوں، بڑی مشکل سے یہ راتیں ہاتھ آتی ہیں. اس وجہ سے خالی وقت جانا نہیں چاہیے. تو ہماری کربلا میں اور ان کی کربلا میں، ہماری جو اس وقت کی کربلا اور اس کربلا میں کوئی میل نہیں ہے کہیں سے کہیں پر. ہاں، 10 محرم کو کیا کرو تم؟ روزہ رکھو. اس سے بعد میں ایک دن روزہ رکھو یا ایک دن پہلے روزہ رکھو. سمجھ رہے میری بات؟ امام حسین پاک کی محبت میں کھچڑا پکاؤ، حلیم بریانی پکاؤ، تقسیم کرو، کھاؤ کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو. یہ ساری چیزیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا اسلام کتنا سچا، سبحان اللہ. تاکہ پتہ چل جائے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں. اب چلو امام حسین پاک کی نماز جنازہ، یہ بھی بتا دوں میں، 10 محرم کو شہید ضرور ہوئے مگر نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے. امام حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو ہوئی ہے. جی بے شک. 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں بھی کوئی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے شام تک کربلا میں وہ غنڈہ گردی کی تھی، مار پیٹ کی تھی. سیدزادیوں کے کسی کے آگے ہاتھ باندھ دیے تھے، کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ دیے تھے، کسی کو گھوڑے پہ بٹھا دیا تھا، کسی کو پیدل کھچیڑ رہے تھے. اللہ وہ عالم کیا تھا، وہ عالم کیا تھا، مت پوچھئے. شام تک وہی کربلا میں یہی کرتے رہے. شام ہوئی،
खोली के नेज़े पे इमाम हुसैन पाक का सर है, लेके चल दिए। अब 11 मुहर्रम को करबला खाली हुई, तो करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी, जिस बस्ती का नाम है मकाम गादरिया। वहां के लोग आए, उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। बेशक एक कब्र शरीफ में, मैं करबला शरीफ में देख के आया हूं, वहां देख के आया हूं मैं। एक कब्र जो है ना, उसी में इमाम हुसैन पाक है, और उसी में उनको दोनों बेटे हैं, जिनका नाम हजरत अली असगर और अली अकबर है। इमाम हुसैन पाक के साथ में ये तीनों बाप बेटे एक ही कब्र में है, उसी का मजार शरीफ बना हुआ है। समझ रहे मेरी तरफ को, मेरी बात? और इधर बराबर में बाकी शुहदा का मजार शरीफ, जितने शुहदा थे सब इधर बराबर में, और इधर बराबर में को एक सहाबी रसूल, समझे, जिनका नाम हबीब बिन मुजाहिर है, वो भी उस वक्त मौजूद थे हजरत। वो ये कहते थे, हबीब इन लोगों को बताओ, तुम तो सहाबी हो, क्या मेरे नाना मुझे कांधे पे नहीं बिठाते थे? इन लोगों को बताओ, क्या मेरे नाना ने नहीं कहा जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं? क्या नहीं कहा है? तो वो तस्दीक करते थे, ये वही सहाबी थे, ये भी शहीद हुए। इनकी भी वहीं पे कब्र मजार शरीफ है। थोड़ा सा आगे बढ़ के करबलाई में हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का मजार शरीफ है। ये इतने करबला में, और तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले से हजरत हुर का मजार है। ये करबला शरीफ, आगे को थोड़ा सा जाएंगे, नहर फुरात है। तुम देखो, मैं अपनी आंख से देख कर, वो नहर फुरात, और जहां पर जिस रेत पर 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए, लेटे हुए थे यार, वहां बिस्तर भी नहीं है। उन सब वो सैयदजादे जिनकी वजह से दीन में आज खुशबू है, वहां रेत पे लेटे हुए, उस जगह का निशान बना दिया। अल्लाह समद। करबला शरीफ कभी तुमने सुनी? 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा उन लोगों ने पढ़ी। अब एक सवाल ये होता है, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? उन जालिम यजीदियों ने अपने मुर्दों को इकट्ठा कर लिया, मगर इमाम हुसैन वहीं लेटे रहे, शहीद हुए। हजरत अब्बास के बाजू कटे, वहीं शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत औन मोहम्मद शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत कासिम शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत अब्बास शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत अली अकबर शहीद हुए, जितने शुहदा था सब शहीद हुए, लेटे थे। रात गुजर गई, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ा देते। वो तो बेटे थे, 18 साल के थे, सैयदजादे थे, अपने बाप की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई? अगर इजाजत हो तो बता दो जी। इसलिए नमाज जनाजा अल्लाह ने पढ़ने नहीं दी, मालूम है? 10 मुहर्रम को मसला यह है, अगर नमाजी जिस जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वो जनाजा किसी अल्लाह के वली का है, जन्नती का है, तो उसके सदक़े में नमाजी जन्नती हो जाते हैं। या फिर जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का वली है, उसके सदक़े में वो जन्नती हो जाता है। ये मसला तो अल्लाह ने इसलिए रोक दिया। सुनो यजीदियों, करबला में जरूर अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ाने खड़े हो जाते तो कोई ना कोई यजीदी जरूर करबला में ज़ैनुल आबिदीन के पीछे नमाज जनाजा पढ़ लेता। हुसैन पाक के सदक़े में ज़ैनुल आबिदीन की वजह से वो जन्नती हो जाता। इसलिए मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन आले रसूल है, मेरा हुसैन सहाबी रसूल है, मेरा हुसैन जन्नत का फूल है, मेरा हुसैन शहीदों का सरदार है। इसलिए अल्लाह ने रोक दिया। अगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा कोई यजीदी पढ़ लेता तो वो जन्नती हो जाता। अल्लाह को ये हरगिज गवारा नहीं था जो नबी की औलाद को सताए वो जन्नत में जाए, हरगिज नहीं। ओ हुसैनियों, जन्नत तुम्हारी
जहन्नम है। بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی یزیدیوں حضرت. کے لیے جہنم ہے، اس لیے نہیں. اب سنو دوسری بات، امام حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں؟ تو نہیں، حسین پاک کو کفن شریف نہیں دیا گیا. جن کپڑوں میں شہید ہوئے انہی کپڑوں میں آپ کو دفن کر دیا گیا. کیوں؟ اللہ تعالی جب حسین چھوٹے سے تھے رونے لگے، عید صبح کو ہے، تم نے سنا ہوگا صبح کو عید ہے، امی جان ہمیں کپڑے چاہیے کپڑے چاہیے کپڑے چاہیے. اللہ نے جنت سے جوڑا بھیجا تھا. جب اللہ تعالیٰ جنت سے کپڑے بھیج سکتا امام حسین کے لیے تو کیا جنت سے کفن نہیں بھیج سکتا تھا؟ جی جی بے شک. جب کھانا پکا ہوا بھیج سکتا ہے جنت سے تو کیا کپڑے نہیں بھیج سکتا تھا؟ جب جھولا جھلانے کے لیے فرشتوں کی کچھ کی ڈیوٹی لگ جائے اور آ جائیں حاضر ہو جائیں، یا خدمت تو نہیں کہہ سکتا میں، ان کی حفاظت کے لیے اگر حاضر ہو جائیں تو کیا جنت سے اللہ تعالیٰ کپڑے نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا تھا، مگر کپڑے کیوں نہیں بھیجے وہ بھی بتا دو. حسین پاک کے کپڑے کفن کے کیوں نہیں بھیجے؟ اس لیے نہیں بھیجے، کفن وہ شہید کئی طریقے کا ہوتا ہے. ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو شریعت مصطفیٰ میں غسل دیا جاتا ہے، بے شک. اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس کو کفن دیا جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو کفن نہیں دیا جاتا. اگر کوئی عورت، اس کی پیدائش کا وقت ہے، پیدائش کے وقت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت شہید ہے، اس کو غسل و کفن دیا جائے گا. اگر کوئی چھت پہ سے گر کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا. کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا. کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا. کوئی ٹکرا کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اگر قابل غسل ہے تو غسل اور کفن دونوں دیے جائیں گے. اگر ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے تو اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا. اگر کوئی جل کے مر جائے اور اس کا جسم قابل غسل ہے تو غسل و کفن دیے جائیں گے، وہ بھی شہید ہے لیکن اس کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا. ہاں ایک وہ ہے جو صرف دین اور اسلام کی خاطر تلوار لے کر کے میدان میں زخمی ہو کر کے شہید ہو جائے تو ایسے شہید کو شریعت مصطفیٰ میں نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا. اب مجھے بتاؤ امام حسین پاک کون سے والے شہید ہیں؟ وہی شہید ہے جو میدان میں زخمی ہو کر کے شہید ہوئے. تو شریعت مصطفیٰ کے اعتبار سے امام حسین پاک کو غسل و کفن نہیں دیا جائے گا. اس لیے نہیں دیا جائے گا کیونکہ بعض مولوی آج بھی حدیث قسطنطنیہ کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ یزیدی جنتی ہے کیونکہ وہ قسطنطنیہ پہ اس نے پہلا حملہ کیا تھا. تمہیں معلوم نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی مولانا یہ انگلی اٹھا دیتا اور یہ کہہ دیتا حسین پاک کو غسل و کفن شریعت کے خلاف دیا گیا ہے. ارے یہ تو وہ شہید ہے، نانا کی شریعت یہ ہے کہ ایسے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. نانا کی یہ شریعت ہے، ایسے شہید کو کفن نہیں دیا جاتا. تو پھر اللہ نے کیوں بھیج دیا؟ شریعت کے خلاف حسین پاک کی تدفین ہوئی ہے تو میرے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ حسین کے لیے کفن، اس لیے نہیں بھیجا. میرا حسین وہ ہے کہ جب تک دنیا پر رہے، شریعت مصطفیٰ پر رہے، حسین پاک دنیا پر آئے تو گود میں کھیلے، شریعت کے نہیں بلکہ صاحب شریعت کی گود میں کھیلے. میرے حسین پاک وہ ہے جن کا بچپنا شریعت مصطفیٰ پر، جن کی جوانی شریعت مصطفیٰ پر. حسین پاک کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب کچھ شریعت مصطفیٰ پر. اب مجھے بتاؤ حسین پاک دنیا میں آیا اور زندگی گزاری شریعت مصطفیٰ پر، آئے تو بھی شریعت مصطفیٰ پر، دنیا سے گئے تو بھی شریعت مصطفیٰ پر، تاکہ دنیا گئے کہ نواسے کا جواب ہے اور نہ پھر نانا کا جواب. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آگئی بات؟ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ
کتنی محرم کو نماز جنازہ ہوئی؟ 11 کو. کفن شریف نہیں دیا گیا. اور آگے چلو، یہاں سے گردن سے نیچے کا جسم حسین پاک کا کربلا شریف میں دفن ہے. کہاں پر بولو؟ اور سر پاک کو کہاں لے کر کے چلے؟ اب لے کے چل رہے ہیں یزیدی. ایک خوالی نام کا یزید تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس نیزے پہ امام حسین پاک کا سر تھا. حسینی اور یزیدی دو گروپ تھے. حسینی وہ تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے. حسینی وہ تھے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کوئی تو تھے بلکہ حسین پاک کے، اور جو کود رہے تھے، ناچ رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے، اور امام حسین پاک کے سر کو نچا رہے تھے، کدا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے، فتح کے نعرے لگا. وہ کون تھے؟ اب ایمانداری سے بتاؤ، محرم کو لے کر کے جو کودتے ہیں، پھاندتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اب مجھے تم اتنا بتا دو یہ طریقہ ہے کس کا؟ بس فیصلہ تمہیں کرنا. اب فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا. کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ صاحب مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ایسا کر لیا، ویسا کر لیا. یہ طریقہ یزیدیوں کا تھا. جا رہے ہیں لے کر کے، چلتے چلے جا رہے ہیں، یزیدیوں کا طریقہ. اب سنو، اللہ، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شہید ہو. ایک آیت ہے قرآن شریف کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور ایک جگہ بل احیاء عند ربهم يرزقون. سمجھ رہے میری بات؟ اس کا مطلب یہ ہے، بیٹا پھر ہنسنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. زندہ ہے. بے شک تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، وہ اپنے رب کے پاس سے رزق کھاتے. اب سنو، وہ زندہ شہید ہو جائے کوئی، اس کی گردن کہیں اور ہو اور اس کا جسم ادھر ہو، کسی ڈاکٹر کو لے کے جاؤ، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو لے کر کے جاؤ کہ صاحب ہمارے مریض کو دیکھ لو. اب وہ ڈاکٹر تمہیں پاگل بنائے گا. وہ کہے گا پاگل ہوئے، اس کا سر تو ہے ہی نہیں، اس کا سر ادھر ہے، جسم ادھر ہے، یہ تو مر چکا. تم کہو گے نا، اسے مردہ مت کہیو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، شہید ہوا. امریکہ کے ڈاکٹر کو لاؤ، وہ بھی یہی کہے گا مردہ ہے. تم تو قرآن پہ ایمان رکھتے ہو اس لیے کہہ رہے ہو زندہ، لیکن سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے، سارے لوگوں نے ترجمہ یہی کیا ہے. اب مجھے بتاؤ، مجھے کہہ لینے دیا جائے، ساری تفسیریں پڑھ لو، یہی کہا ہے کہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. مگر اس کا جواب پریکٹیکل طور پر کسی نے نہیں دیا ہے. وہی حسین پاک نے کربلا سے جب ان کا سر پاک نیزے پر چلا تھا تو جواب دیا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ سر پاک نے، بتاؤ، علماء یہ بتائیں گے سر پاک سے کیا قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی؟ ایام منقلبی ینقلبون، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ سر پاک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. دنیا والوں کو جواب دے دیا، لوگوں دیکھو میرا جسم کربلا میں سر نیزے پر ہے لیکن شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. تم کہتے ہو بولتا نہیں، ارے میں تو وہ ہوں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. سر پاک سے تلاوت کی آواز آئی، اب قرآن پاک کی مکمل تفسیر ہو گئی اور اس کا جواب مل گیا، شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم. جواب مل گیا، جواب. اب امام حسین پاک کے سر پاک کو لے کے چل رہے. اللہ، وہ سید زادیاں جن کی پاکی قرآن نے بیان کی، وہ سید زادے جن سے محبت کا حکم قرآن پاک میں، بے شک
ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے. اب چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت آتی, اسے جیسے ہی پتا چلا کہ نبی کے بچے کربلا میں بھوکے پیاسے رہ رہے, اس نے بھی روٹی کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کر دی. وہ بوڑھی عورت آئی اور آ کر کے اس نے قافلے کے پاس سیدہ زینب کے پاس آ گئی. سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے تھے. کہا بیٹا بچی, میں تمہیں نہیں جانتی, تم کون ہو؟ مگر حسین پاک کے ساتھ میں ہو, تمہارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہو, تمہیں ضرور حسین پاک سے کوئی نہ کوئی نسبت ہے, مگر میں جانتی ہوں حسین پاک کو. بیٹی میرے پاس اگر کچھ اور ہوتا تو میں سیدزادوں پر اہل بیت پر قربان کر دیتی. میرے پاس کچھ اور نہیں, اگر کچھ اور ہوتا تو قربان کر دیتی. اب ذرا سننے کی بات ہے. کہنے لگی ماں, سیدہ زینب کہنے لگی ماں, بوڑھی ماں تم حسین کو کیسے جانتی ہو؟ کہا میں ان کی ماں سیدہ فاطمہ ان کے گھر باندھی رہتی تھی. اس بوڑھی عورت کا نام فضہ تھا. ان کا ذکر قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بھی آتا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب حسن اور حسین دونوں طبیعت ناساز ہو گئی تھی تو ماں نے بھی 3 روزے بولے تھے, باپ نے بھی 3 روزے بولے تھے, یعنی فاطمہ اور حضرت علی نے, انہوں نے 3 روزے بول دیے تھے. تو ایک باندی نے بھی 3 روزے بولے تھے. وہ 3 روزے بولنے والی باندی کا نام حضرت فضہ تھا. قرآن کی تفسیر حضرت فضہ کا نام آتا ہے. اللہ سمجھ یہی وہ فضہ ہے. کہہ رہی ہے بیٹی میں نے ان کا بچپنا دیکھا ہے. اگر ان کی ایک بہن ہے جن کا نام زینب ہے, اگر اس بہن کو پتا چل گیا تو دعا کرے گی ان ظالموں کے نیست و نابود ہونے کے لیے, تو یہ سارے ظالم نیست و نابود ہو جائیں گے. ان کی بہن سیدہ زینب ہے. اور کیا پتا تھا میں زینب ہی سے بات کر رہی ہوں, ہتھ کڑیاں زینب ہی کے پڑی ہوئی ہیں. کہا تم زینب کو جانتی ہو؟ کہا جانتی ہوں, بچپن میں دیکھا تھا. کہا اگر اس کی بہن کو پتا چل گیا کہ اس کے بھائی کے سر کو کاٹ دیا ہے ظالموں نے, ان کے بچوں کو شہید کر دیا ظالموں نے, ان کی بہن نے اگر آنچل اٹھا کے دعا کر دی تو یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی مائی تم نے بچپن میں دیکھا تھا, لو اب اس زینب کو جوانی میں دیکھ لو, اس زینب کو بڑی ہو گئی, اب دیکھ لو میں ہی حسین کی بہن ہوں, میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں, مگر میری زبان پہ تالا پڑا ہے, اس لیے ہم ابھی امتحان دے رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بچانے نہیں آئے ہیں, بلکہ ہم اپنے نانا کے دین کو بچانے آئے ہیں, ہم آقا کے دین کو بچانے آئے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچانے آئے ہیں. اللہ سمجھ جب اتنا کہا ہے, کہا تم سیدہ زینب ہو؟ کہا ہاں میں ہی زینب ہوں. وہ قدموں پہ گری, اس بوڑھی عورت نے سیدہ کے پاؤں کو چوما, دھول اپنے سر پہ ڈال لی اور ان یزیدیوں کی طرف کو متوجہ ہو کے کہنے لگی اے ظالمو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ سید زادی ہے, اس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ اور حیدری خون موجود ہے. ارے تمہیں پتہ نہیں ہے اگر اس سیدہ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی, مگر تمہیں کیا پتا ہے, تم اس کا صبر ذرا دیکھو. اللہ یہ عورت پھر بھی وہ جب نہیں مانے تو چھری لے کر کے ڈٹی, اور جیسے ہی ڈٹی ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اس کو بھی شہید کر دیتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور ذرا آگے چلو, ایسے ہی نہیں حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے, ان کے خاندان والے یہی دعائیں کر رہے ہیں, مولا ہمارے نانا کے دین کو فروغ اور ترقی عطا فرما دے, ہمارے بچوں کی قربانیاں قبول فرما لے, ہمارے بچوں کی شہادتیں قبول فرما لے. وہاں دین کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے, اپنے بچوں کو سامنے کٹتا ہوا دیکھ لیا ہے, اور آج دین کا ڈاکہ ڈالنے والے اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں. اللہ بات کتنی تھی ذرا سناؤ, بات اتنی تھی یزید
یزید کا یہ مطالبہ تھا حسین پاک میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, مجھ سے بیعت کر لے تاکہ پھر زمانہ مجھ سے بیعت کر لے گا. لیکن حسین پاک نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ارے یزیدی, ظاہری طور پر یزید تو کلمہ گو تھا, کلمہ پڑھنے والا تھا, مگر حسین پاک نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا, یزید تاریک الصلاۃ تھا, یزید شراب پیتا تھا, یزید غلط کام کرتا تھا, یزید تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا تھا, غلط حرکتیں کرتا تھا. ارے میرا حسین اپنے بیٹے کو دے دیا مگر ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, ایک زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, ایک شریعت مصطفیٰ کا خون کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اپنے بھتیجے کو دے دیا, اپنے بھتیجے کو کٹوانا برداشت کر لیا. بھائی عباس کے بازو کٹ گئے, برداشت کر لیا. پورا چمن اڑ گیا, برداشت کر لیا. سارا چمن اجڑ گیا, برداشت کر لیا. اپنی گردن بھی کٹ گئی, برداشت کر لیا. مگر مجھے بتاؤ, آج اگر کوئی بے نمازی حسین پاک سے محبت کا دم بھرے, کوئی ڈھول بجانے والا حسین پاک کی محبت کا دم بھرے, کوئی شراب پینے والا حسین پاک کی محبت کا دم بھرے, شریعت کے خلاف چلنے والا, شریعت کا خون کرنے والا, تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے والا, کیا حسین پاک اس سے راضی ہو سکتے ہیں؟ اور وہ یہ کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بتاؤ حسین اپنا دامن اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں جب کل اپنے بچوں کو کٹوا لیا, شرابی اور زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, تو ہمارے آپ جیسوں کے ہاتھ میں دامن کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر حسین سے محبت کرنی ہے, پکی سچی محبت کرنی ہے, تو ان کے نانا کے دین پہ چلنا ہوگا, شریعت مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا. ہر قدم پر تمہیں شریعت مصطفیٰ پر چلنا ہوگا تاکہ دنیا یہ کہے جب غلام حسین ایسا ہے تو پھر امام حسین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلکی اعلی حضرت فیضان شہدائے کربلا, شہید اعظم کانفرنس, حسینی کمیٹی, حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ثقافی. ایک بات اور بتا دو, حدیث شریف پڑھوں گا. جو لوگ نبی کے بچوں سے نفرت کرتے ہیں, اہل بیت اطہار سے دل میں کجی رکھتے ہیں, جی جی, سیدزادوں سے ان کے دل میں نفرت ہے. حضرت ابو سعید خدری نے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے اللہ اللہ یہ کہا تھا, لو انا رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وسام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار. میں نے حدیث کے جملے اس لیے پڑھ دیے تاکہ میری بات پکی ہو جائے, تاکہ میری بات پختہ ہو جائے. حدیث کے جملے اس لیے پڑھ دیے میں نے. اس کا ترجمہ سنو. نبی نے فرمایا, وہ کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے, کنڈی پکڑ کے کہا کہ میں نے نبی سے سنا. وہ صحابی کہتے ہیں لو انا رجلا سعید بین الرکن والمقام, کہ نبی نے فرمایا اگر کوئی اتنا قابل ہو جائے, اتنا متقی پرہیزگار ہو جائے, کتنا کہ وہ خانہ کعبہ میں جو مقام ابراہیم ہے اس کے اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے درمیان نماز پڑھنے لگے, وہ مقبولیت کی جگہ, وہاں پہ نماز پڑھنے لگے. فصلا, نماز پڑھے, وصاما, اور روزے بھی رکھے, اتنا اونچا مقام پالے, وہ اتنا قابل ہو جائے, یعنی متقی ہو جائے, پرہیزگار ہو جائے, عالم ہو جائے, اس کا مقام یہ ہو جائے کہ اس جگہ مصلی پر پہنچ جائے جہاں مصلی بچتا ہے.